آگے یہ بھی فرما رہے ہیں وما ہم بدارین بہی من احد الا باذن اللہ، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے. یہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کو بھی مگر اللہ کے حکم سے. اللہ کے یہ نہیں کہ وہ جادو اللہ کی مرضی کے بغیر چل جائے گا. اللہ اگر چاہے گا تو چلے گا، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں چلے گا. یعنی حقیقی اختیار اللہ کے پاس ہی. یہ ضروری نہیں جادو برحق ہے، ٹھیک ہے، یہ چل جاتا ہے، قرآن جو کہتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی بہت ساری دعائیں بتائی ہیں، بہت سارے وظیفے بتائے ہیں، بہت صورتوں میں بھی آخری دو جو قرآن کی صورتیں ہیں وہ بھی اسی لیے ہیں کہ اگر وہ آپ پڑھ لیں تو آپ پر جادو نہیں چل سکتا، جادو نہیں ہو سکتا آپ پر، ان کی پکی گارنٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں جس بندے نے کوئی چیز پیدا کی ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے. اللہ نے اس کو یہ چھوٹ تو دے دی ہے کہ یہ ہوگا، لیکن جہاں جہاں اللہ اس کو ناکام کرنا چاہے گا اللہ وہ پھر ناکام کرے گا اس کو، ٹھیک ہے نا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں. ہاں یہ نہ کہے کوئی کہ اللہ کی مرضی سے پھر وہ کرتا ہے اور کسی کو مارتا ہے تکلیف دیتا ہے پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. اس میں یہ ہے کہ اللہ اس کو روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، لیکن ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کیپیسٹی پیدا کر دی ہے نا، مطلب یہ پانی ہے تو یہ ہمارے جسم میں جا کے جو کام کرتا ہے، ڈائجیشن کا جو کام کرتا ہے، اس نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن جب اللہ چاہے گا تو یہ نہیں کرے گا. اس کا یہ مطلب ہے اللہ نے جادو سکھایا ہے فرشتے کو، اور فرشتے نے آ کر لوگوں کو آزمائش کے لیے. یہ دنیا آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے برائی بھی پیدا کر دی ہے اور اچھائی بھی پیدا کر دی ہے، اس لیے کہ انسان خود اس سے بچے، برائی سے بچے اور اچھائی کی طرف جائے. لیکن کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ اس کو نہ پہنچانا چاہے. سمجھ گئے بات؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پکی بات ہے کہ نقصان پہنچے ہی پہنچے. اگر اللہ نہیں چاہے گا، مطلب آگے سے بندہ نیک ہے، وہ بھی وظیفے کرتا ہے، وہ دعائیں پڑھتا ہے، تو اس پہ اثر نہیں ہوگا. ویسے بھی اگر اللہ چاہے گا تو اثر ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کو ایک اختیار دیا ہوا ہے، طاقت دی ہے، وہ کام کرتا ہے اپنا، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں. وما ہم بدارین بہی من احد الا باذن اللہ، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے کسی کو بھی مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. اللہ اگر روک دے تو نہیں کر سکتے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ جو سیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، جو ان کو نقصان کر سکتا ہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو جادو سیکھتے ہیں وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، فائدہ نہیں ہے. حالانکہ بظاہر وہ پیسے کماتے ہیں، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا تو وہ پیسے کماتے ہیں، تو بظاہر تو وہ فائدہ ہے نا. لوگ ان سے ڈرتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ پیر بھی بنے ہوتے ہیں. اکثر جو ہے وہ یہ جادو والے ہی زیادہ تر ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے پاس، کسی کو ایسے تویز کر دیے کہ اس کو چمٹ گیا، کچھ کسی کو ایسے کر دیے چمٹا ہوا ہے تو وہ اتار دیا. تو اس طرح سے ان کا کام چلتا رہتا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا لالچ بڑا ہے نا. دنیا کا لالچ، اور سب سے بڑا لالچ پیسہ ہے. لیکن پیسے کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کر رہے، تو وہ پھر اسی میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ سیکھتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور نہیں انہیں فائدہ. یعنی حقیقت میں ان کا نقصان ہی نقصان. اگر بظاہر کچھ فائدہ ہو بھی جو ہے، دنیا کے اندر فائدہ ہو رہا ہے، تو آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے جو جادو سیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوورآل اس کا نقصان ہی نقصان ہے.
اور اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. نقصان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں. وَلَقَدْ اور یقیناً عَلِمُوا جان لیں جان چکیں لَمَنِ اشْتَرَاهُ جو سودا کرتے ہیں وہ مَا لَهُ نہیں ان کے لیے فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ آخرت میں کوئی حصہ. جو یہ وہ سودا کر رہے ہیں یا یہ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. تو مسلمان تو ہر وقت کیا دعا کرتے ہیں؟ ایمان کی، یا اللہ ایمان کی موت دینا. تو اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایمان کی موت نہیں آنی، تو اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، 60 70 80 سال وہ کما لے گا، کٹھیاں بنا لے گا، بچوں کو سیٹل کر لے گا، کاریں شاریں یہ وہ سارا کچھ ہوگا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور یقیناً برا ہے ما شَرَوْا بِهِ جو بیچتے ہیں اس سے أَنفُسَهُمْ اپنی جانوں کو، یعنی اپنی جانوں کے بدلے وہ یہ جو خرید رہے ہیں یعنی جادو، تو یہ بہت برا ہے ان کے لیے، یعنی بہت برا ٹھکانہ ہے. پچھلی آیت کی یہ تشریح کر رہا ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ یعنی ان کی جان کو نقصان پہنچے گا آخرت میں. ٹھیک ہے، تکلیف ہوگی. یہاں پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، کتنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ جب گزرتی ہے نا اپنے آپ پہ تب بھی پتہ چلتا ہے. ویسے ہم کہتے رہے یار یہ بڑا سخت ہوتی ہے، یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا، عین یقین نہیں ہوتا. جب کسی کو دانت میں ریشہ پڑ جائے اور ساری رات جو ہے وہ درد میں، اور ایسی درد ہوتی ہے اللہ نہ کرے کسی کو ہو، تو بہرحال یہ ہوتی ہے ہر کسی کو، کیونکہ دانتوں کے مسائل ہو جاتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ. تو وہ بندہ اس بندے سے پوچھے نا بھائی دوزخ، وہ پھر سمجھتا صحیح اس وقت، بعد میں پھر 4-5 دن کے بعد بھول جاتا ہے. اس وقت پھر سمجھتا ہے کہ یار ہاں بڑا سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اپنی جانوں کو انہوں نے بیچ دیا ہے اور خریدا کیا ہے؟ برا ٹھکانہ. لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ جانتے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاش کہ یہ جانتے ہوتے. اور پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا یہ جانتے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے. جانتے ہوتے یعنی ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے یقین سے جاننا. ٹھیک ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن پڑھتے کون ہیں؟ جو یقین سے جانتے ہیں کہ یہ قرض ہے. یہ جیسے دنیا میں ہم نے قرض دینا ہے نا کسی کا، تو تب تک نیند نہیں آتی جب تک وہ اتر نہ جائے. جو لوگ غیرت مند ہیں، جو کھلاڑی اور فراڈی ہیں، ان پہ تو جوں نہیں رینگتی. وہ کہتے ہیں سویرے آ کے لے جائیں. وہ لمبا وعدہ بھی نہیں کرتے، کسی کو تنگ نہیں کرتے. سویرے اندر سویرے شامی سویرے انہوں کا ایک کام رہے، انہوں نے ٹینشن ہی نہیں ہوتی. بس لوگ ایسے ذہن ہیں ان کے، میں تو حیران ہوتا ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ قرض ہے. نماز جو ہے یہ انسان کے اوپر قرض ہے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے نا، تو یہ نہیں فرمایا فرض میں ہے، فرمایا نفل میں. حالانکہ فرض کی فضیلت زیادہ ہے کہ نفل کی؟ فرض کی زیادہ ہے. وہ تو قرض ہے تو وہ تو دینا ہی دینا ہے. اگر قرب حاصل کرنا ہے اللہ کا، اللہ کے قریب جانا ہے، تو نفل پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ سنتے جو ہے نا یہ بھی نفل ہی ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی چیز بتاتا جاؤں، قرآن میں اور حدیث میں نماز کے لیے صرف فرض اور نفل کا ذکر آیا ہے، سنت کا کوئی ذکر نہیں آیا. فرضوں کے علاوہ جتنی بھی آپ نمازیں پڑھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ نفل ہوتے ہیں. ہاں اس کو جو یہ ہیں فقیہ ہیں نا، انہوں نے کیٹیگری بنائی ہے کہ کچھ نفل اعلیٰ ہیں تو ان کو انہوں نے سنت کا نام دے دیا. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. تو بہرحال یہ
سنت جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، ان کے طریقے کو، تو اس لحاظ سے سوچیں تو فرض بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہی ہے. نبی نے کیے نا، فرض پڑے ہیں تو وہ کیا ہے؟ سنت ہے ایک لحاظ سے. لیکن وہ چونکہ زیادہ ضروری ہے اس لیے اس کو فرض کہتے ہیں. ہم تو سنت سے ہٹ کے کچھ کر ہی نہیں سکتے، سارا کچھ سنت ہے. جو جو مسلمان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے. سنت سے ہٹ کے نیک کام بھی کرے نا تو وہ کسی کام کا نہیں. نیکی بھی ضائع ہے اگر سنت سے ہٹ گیا، بدعت میں چلا گیا تو اس طرح سے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. اور کاش یہ جانتے ہوتے. تو ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے یقین سے جاننا، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین. یہ درجے ہیں. جس کو عین الیقین ہوتا ہے نا وہ پھر اٹھتا ہے راتوں کو. وہ جب جاگ آ جائے، یا اس کو ویسی جاگ آ جاتی ہے، اور وہ پھر رات کو جب نفل پڑھتا ہے نا پھر اللہ کا قرب ملتا ہے. جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے نا تو پھر اللہ کی نظر میں وہ بندہ جو عبادت کر رہا ہوتا ہے اکیلا، یا چند لوگ ہوتے ہیں پوری دنیا میں، وہ اکیلا تو نہیں ہوگا، بڑے سارے لوگ ہیں قیام اللیل کرتے ہیں، صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، تو وہ نفل ہی ہوتے ہیں. نفل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کا. تو وہ پھر جب ہم دن کو کر رہے ہوتے تو بہت زیادہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں مسلمان ہیں، کوئی پاکستان میں کتنے زیادہ پڑھ رہے ہیں نفل، اور دوسرے ممالک میں بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن رات ایک ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اکثر لوگ سوئے ہوتے ہیں. تو یہ انبیاء جو ہے نا ان کے اوپر صلاۃ اللیل فرض تھی. ان کا رات کو بھی نماز پڑھنا جو ہے وہ ہر نبی کی سنت ہے. وہ رات کو نماز پڑھتے تھے جب جاگ آتی، یا جب ذہن کو بتا کے سوتے تھے کہ بھئی مجھے 12 بجے کام یہ کرنا ہے، تو ذہن جگا دیتا ہے. آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ کے اپنے ذہن کو بتائیں کہ یہ میں نے اس کو اچھی طرح فوکس کر کے نا اپنے ذہن کو بولیں کہ میں نے بھائی 2 بجے اٹھ کے 2 نفل پڑھنے ہیں. زیادہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جتنی توفیق ہے. زیادہ پڑھ لیں تو اچھی بات ہی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ کوئی کہے کہ جی آپ پڑھتے ہی جانا ہے. اللہ نے یہ آرام کا بھی حکم دیا ہے. تو وہ جو ہے ان کا وزن بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کا قرب نفلوں میں ہے، اور نفل کے اندر سمجھ لیں کہ یہ سنت اور یہ جو واجب ہوتے ہیں، یا جیسے ہم وتر پڑھتے ہیں، یہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں. تو یہ یہودی قوم کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ جادو کا ٹاپک کا آغاز ہوا ہے. اور یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے بھائی، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کہہ رہے ہیں، بلکہ احادیث سے واضح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نظر جو ہے، نظر کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ یہ اونٹ کو ایک دن کے اندر ہانڈی میں بیچ سکتی ہے. یعنی یہ نظر جو ہے نا، یہ جب لگتی ہے نا، یہ بڑی سخت چیز ہے. اور یہ نظر کوئی بری نظر سے بھی نہیں ہوتی ہے، اچھی نظر سے بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک وہ صحابی تھے، تو وہ بڑے گورے چٹے تھے، وہ کہیں نہا رہے تھے. تو دوسرے صحابینوں نے دیکھا تو وہ خوش ہوئے، مطلب یہ برا نہیں، خوش ہوئے کہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا جسم بڑا خوبصورت ہے. تو ان کو نظر لگ گئی. وہ اب لگے سوکھنے. تو جو حکیم ہیں وہ پاس ہی تھے ان کے، سب سے اعلیٰ جو حکیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہے ایسے ایسے مجھے کوئی سمجھ نہیں لگا. تو آپ نے کہا کہ کوئی بات سوچو، یاد کرو کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ تمہیں کوئی نظر لگ گئی ہے. وہ ادھر ہی تھے صحابی دوسرے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے یہ نہا رہے تھے، تو میں نے
دیکھا تھا کہ بڑے خوبصورت ہیں، اس میرے ذہن میں آتا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ٹب لو، ٹپ، اس میں نہاؤ، ٹھیک ہے، اس کا پانی جو ہے نا وہ پھر آپ نے اس میں نہانا ہے جس کو نظر لگی تھی، تو وہ اس ٹب سے وہ ان کے یعنی استعمال شدہ پانی سے پھر وہ نہائے تو نظر اتر گئی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس تو اس وقت حکیم اعظم تھے نا موجود، تو آج کل نظر اتروانے جائیں تو وہ 4-5 اور لگا کے بھیج دیتے ہیں، یہ طویل، ہاں جی۔ تو اس طرح سے یہ یہودی قوم جو ہے نا، میرا خیال تھا کہ میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گا، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے ہیں، بلکہ مسلمان بھی ابراہیمی ہیں اور کرسچن بھی ابراہیمی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، بلکہ کچھ ہندو جو ہے نا محققین کچھ کہتے ہیں، ریسرچر، کہ یہ جو برہمن ہندو ہیں، برہمن سنے نا، اب اکثر ان کا کلچر ہمارے یہاں آتا ہے ٹی وی شی وغیرہ پہ، برہمن، یہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ابراہیم سے جو ہے نا وہ ہے ابراہیم بدلتے بدلتے برہمن ہو گیا ہوا ہے۔ یہ کبھی ان کے نقش قدم پر چلے ہوں گے، اپنے آپ کو انہوں نے کہا ہوگا ہم ابراہیمی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم برہمن، اس طرح سے لفظ جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، تو یہ یقیناً تو نہیں ہے، لیکن وہ تو ہسٹری بتاتی ہے کہ کنفرم ہے کہ عیسائی اور مسلم یہ بھی ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، دیکھیں نا بیٹے کو یاد ہے۔ حضرت اسحاق چھوٹے تھے حضرت اسماعیل سے 15 سال۔ یہ جو ہے نا حضرت اسماعیل، ان کی اولاد سے آگے انبیاء سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا نہیں ہوئے۔ سارے انبیاء جو ہیں وہ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے، ان کے آگے جو ہے وہ 12 بیٹے تھے۔ تو ان کی ایک بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے، اور ایک کا نام یہودا تھا۔ تو ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ، اسرائیل۔ تو اس کی وجہ سے انہیں اسرائیلی کہتے تھے، وہ آج بھی کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ لیکن زیادہ مشہور ان کا یہ ہو گیا، ان کا جو بیٹا یہودا تھا نا، اس کی نسبت سے اس کی اولاد سے زیادہ تر آگے اولاد ہوئی ہوگی، تو وہ جیسے کہ میں نے بولا کہ ان میں اپنے قبیلے کو اندر بھی اپنے قبیلے کو اونچا کرنے کے، تو یہ یہودی جو ہے نا، یہ ان میں سمجھے کہ آگے ایک تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا نا، اوپر سے باپ ایک ہے، آگے بیٹے 2 ہیں، اس طرح سے آگے پھر نسل چلتی جاتی ہے، تو وہ یہودی بھی انہیں کہا جاتا ہے آپ کے بیٹے یہودا کی نسبت سے، حضرت یعقوب کے بیٹے کی۔ اس کے بعد یہ آگے سلسلہ چلتا جاتا ہے، ان میں بے شمار جو ہیں، یعنی شمار نہیں ہے ان کا، تو ویسے کہتے ہیں کچھ 4000 سے زیادہ انبیاء جو ہیں ان میں پیدا ہوئے ہیں، جن میں آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل سے ہی تھے، اور ان کو مارنے والے بھی بنی اسرائیلی تھے۔ تو یہ جو کرسچن مذہب شروع ہوا ہے، یہ کوئی علیحدہ سے مذہب نہیں ہے، یہ اصل میں اسی بنی اسرائیل کے مذہب پہ تھے اور اسی کی تجدید کر رہے تھے، کیونکہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ، اس میں جو ہے وہ گرد و غبار چڑھ جاتا ہے، بڑی ساری تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، تو نیا نبی آتا ہے، وہ پھر اس کو ختم کرتا ہے، اس کو صاف ستھرا کر کے پھر صحیح کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کر رہے تھے کہ یہ جو علماء ہیں ان کو یہ پسند نہیں تھا، وہ ان کے دشمن بن گئے، انہوں نے پھر ان کو جو ہے وہ فتویٰ لگایا، کہ فتویٰ تو بادشاہ نہیں نہ لگاتا، علماء ہی لگاتے ہیں، تو بادشاہ تو جو ہے وہ پیچھے ہوتا ان کے۔ تو اس طرح سے انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ 33 سال کی عمر میں پھانسی چڑھانے کی ناکام کوشش کی،
اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. بہرحال اس وقت وہ دنیا سے پردہ کر گئے. تو بعد میں کافی دیر بعد اس کو ایک علیحدہ مذہب بنایا گیا, کرسچینٹی کو. اس کے اندر جو بعد میں پادری اور دیگر لوگ آتے رہے نا, تو انہوں نے اس کو پھر اس سے بالکل جدا کر کے نا ایک علیحدہ مذہب بنا دیا. اب آتے ہیں اسلام کی طرف. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے دوسری طرف سے, تو ان کی اولاد, ان کے بھی 12 بیٹے تھے, ان کی اولاد جو ہے وہ بھی بڑی پھیلی, اور یہ رہی بھی مکہ مدینہ کے ارد گرد ہی, اور ان کا مرکز بھی وہی تھا, کیونکہ ان کی وجہ سے ہی وہ وہاں پہ چشمہ آب زمزم کا نکلا, اور پھر آگے سلسلہ جو ہے وہ وہیں چلتا گیا. یہ اس کے کسٹوڈین تھے, یعنی کیا کہہ لیں وہ گدی نشین تھے وہاں کے. تو یہ آگے سلسلہ چلتا رہا. تو یہ تعصب کی وجہ سے یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا, حالانکہ سب کچھ ان پہ واضح تھا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اچھا یہ جو بنی اسرائیل تھے نا, مختلف اوقات کے اندر ان کا قتل عام ہوا ہے. یہ ریسنٹلی تو ہٹلر نے کیا نا, ہٹلر نے یہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے 1940 سے 45 تک کے درمیان جو اس نے ان کو قتل کیا تھا یہودیوں کو. تو پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں 60 لاکھ یہودی, اور کم از کم کہتے ہیں 6 لاکھ یہودی اس نے قتل کیا تھا. تو زیادہ اتھینٹک یہی ہے کہ 50-60 لاکھ یہودی ہٹلر نے مارا تھا, عیسائی تھا وہ ہٹلر. تو چونکہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ ان کے لیے وہ ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ, ان پر مسلسل غضب ہے. تو مختلف اوقات میں ان کی نسل کشی ہوئی ہے. پیچھے بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے ایسے بادشاہ آئے, انہوں نے ان کو چن چن کے مارا, کیونکہ ان کی خباثت میں غداری, بے وفائی, اس طرح کی چیزیں تھیں. تو وہ ان کو غصہ آتا تھا کہ وہ کہتے تھے, اس وقت تو زمانہ اور تھا, ایک قبیلے کا بندہ گناہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں ساری ہیں ہی ایسے. آج کل اسلام نے تو کہا کہ اگر بیٹے نے قتل کیا تو اس کی سزا اس کے باپ کو نہیں دی جا سکتی, اس کی بہن کو نہیں دی جا سکتی, اس کے بھائی کو نہیں. جس نے کیا ہے وہی اپنا بھرے گا. لیکن پہلے زمانوں میں اپنے اپنے وہ رواج ہوتی ہیں. تو وہ کہتے تھے جب ان کا کوئی گروہ پکڑا جاتا تھا نا اس طرح کی بری چیزوں میں, وہ کہتے سب کو ہی قتل کرو, یہ سارے ہی ایسے ہیں. تو یہ اللہ کی ان پہ مار پڑی ہوئی. تو بڑی دفعہ تاریخ کے اندر ان کو تیغ کیا گیا ہے, ختم کیا گیا ہے. پھر یہ جو چند بچ جاتی ہیں ان سے پھر نسل بڑھتی ہے, اور یہ اپنا کام وہ بھی نہیں چھوڑتے, بڑے پکے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بھی انہوں نے بڑی جو ہے وہ بے وفائیاں کی ہیں, غداریاں کی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کرتے تھے, عین ٹائم پہ بھاگ جاتے تھے معاہدہ چھوڑ کر. یہ غزوہ بدر دیکھ لیں, غزوہ احد دیکھ لیں, ساتھ جا رہے ہیں. جب میدان جنگ تھوڑا دور رہ گیا تو انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی بہانہ کر لینا. انہوں نے کہنا کہ یہ جی فلاں ہو گیا تو فلاں ہو گیا, تو وہ نہیں جاتے تھے. غزوہ خیبر کے مقام غزوہ خندق کے مقام پر انہوں نے بہت بڑی غداری کی تھی. وہ یہ کہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن انہوں نے جب آگے فوجیں بیٹھ گئیں پورے عرب کی, یہودیوں کی, اور پتہ نہیں کون کون سارے اکٹھے, اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں, حزب کہتے ہیں جماعت کو, گروہ. تو احزاب یعنی سارا گروہ مل کے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے, اور مسلمان اس وقت کو اتنے طاقتور بھی نہیں تھے, اس لیے انہوں نے خندق کھودی تھی. یہ جو ہے نا انہوں نے پھر خندق کھودی مدینے کے باہر کہ وہ فوجیں جو ہے وہ اندر نہ داخل ہو سکیں. تو بڑی زبردست حکمت عملی انہوں نے اختیار کی. نہیں تو لاکھوں میں ان کی تعداد ایک ایک مسلمان کے مقابلے میں وہ پتہ نہیں 50 تھے کہ 100 تھا. تو وہ تو بڑا مشکل تھا ان سے مقابلہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ عقل دیتا ہے نا, رب ڈانگی نہیں ماردا مت ولی دے. جو سیانے کہتے ہیں کہ رب ڈانگا لے کے نہیں ماردا کہے, انہوں مت ہی ولی پہاڑ دا, وہ آپ ہی پھر نقصان سے جاتا ہے. تو اگر کسی کی بھلائی کرنی ہے اللہ نے تو اس کو مت بھی اچھی ڈال دیتا. تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
وہ سجاؤ ہوا، انہوں نے وہ نہر بہت بڑھیا سے نکالی، کھدائی کی کہ جس کو وہ پار کرنا گھوڑے کے لیے مشکل تھا، اس وقت گھوڑے ہوتے تھے. تو انہوں نے جب کی بے وفائی، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو نہیں، کوئی معاہدہ نہیں آپ کے ساتھ. تو بڑا غصہ اور بڑی پریشانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی کہ ایسے موقع پر ہمیں چھوڑ گئے ہیں، تو یہ تو ہمیں بڑا دھچکا لگا ہے. بہرحال پھر جب اللہ کی مدد سے پھر بھی نصرت حاصل ہوئی، پھر بھی کامیابی ملی، تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال ہاں جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جو ہے نا وہ قتل کروایا. ان کی سزا جو ہے وہ پھر اس وقت بھی قتل ہوئے. ان کا ایک قبیلہ تھا، سارے نہیں تھے، ایک قبیلہ تھا، ان کو پھر جو ہے نا وہ ان کی عورتوں کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر جو ہے جتنے بھی تھے نا ان کو قتل کروایا تھا اور ان کو بھگا دیا تھا مدینے سے، نکل گئے تھے. تو یہ اس طرح سے ان کی عادت رہی ہے. اور بہت سارے موقعوں پہ جو ہے حسد کی وجہ سے اسلام دشمنی میں آتے تھے. ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر سے نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا میں نے آپ کی دعوت پکانی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نہیں ٹھکراتے تھے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ دعوت لے کے آئی، بیچ میں زہر ملایا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دو لقمہ جو ہے وہ لے لیا. تو اللہ کی حکمت ہی، اللہ پہلے بھی بتانا چاہے تو بتا سکتا ہے. پھر جبریل کے آتے آتے ایک دو لقمہ آپ نے لے لیا تھا. تو جبریل نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زہر ملا ہوا ہے. تو آپ نے پھر وہ اس بوڑھی عورت کو پکڑا گیا اور اس سے آپ کے 2 صحابہ بھی شہید ہو گئے، یعنی وہ تھوڑا زیادہ کھا چکے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں تھے تو آپ نے کہا اے عائشہ آج مجھے وہ یہودن کا زہر اثر کر رہا، یعنی اللہ نے اس کے زہر کو روک دیا تھا. تو زہر کہتے ہیں کہ دیر میں بھی اثر کرتا ہے، یہ تو حکمت ہی جانے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری عیش، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ پیار سے عیش کہتے تھے. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عیش آج مجھے وہ یہودن کا جو زہریلا لقمہ تھا نا مجھے لگ رہا ہے وہ مجھے میرا جگر کاٹ رہا. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی اسی زہر سے ہوئی. یہ اتنی بدبخت قوم ہے، ان نبیوں کی دشمن رہی ہے، کیونکہ ان کی مرضی کے خلاف جب کوئی بات ہوتی تو پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ نبی ہے یہ کون ہے. تو جب بھی کوئی قوم بگڑ جاتی، اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی، تو پھر نبی اللہ تعالیٰ بھیجتا. اور اس کے خلاف کون کھڑے ہوتے ہیں؟ علماء فرق سے میں وہ مراد لیتا ہوں جو فرقوں کے علماء ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے اپنے علیحدہ فرقے بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کی پوجا کر رہے ہیں. ان کا مذہب وہ ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. یہ قرآن اور حدیث سے بھی زیادہ اپنے اس مسلک کو فوقیت دیتے ہیں، کہتے ہیں یہی اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، یہی حق. تو آج بھی چونکہ اب تو نبی آنا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی نبی آتا تو اس کا مقابلہ ان علماء فرق سے ہی ہونا تھا، کیونکہ یہ پہلے سے آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے. یہ علماء ہی جو بڑے بڑے مذہبی ٹھیکیدار ہوتے ہیں یہی حق کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور ڈال بھی یہی سکتے ہیں. ان پڑھ لوگوں کو جو نہیں دین جانتے ان کو کیا پتا کہ کیا حکم ہے کیا نہیں. انہیں تو جو کوئی بتا دے انہوں نے کہنا ہے، اس کی بات سنی انہوں نے کہنا ٹھیک ہے، دوسرے نے سنا انہوں نے کہنا ٹھیک ہے. تو نبی کی بات عام لوگ تو سنتے تھے لیکن علماء آگے آ جاتے تھے. آج بھی کوئی اب نبی تو نہیں آنا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجدد آئیں گے. مجدد، تو وہ مجدد جو ہیں وہ نبی والا کام کرتے ہیں. وہ پہلے مجدد کچھ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہتے ہیں. تو ہر صدی کے اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجدد آئے گا. تو آخری مجدد جو ہے وہ وہاں مہدی ہوں گے. تو اس طرح سے یہ جو اس کو واسطیں آتی ہیں پھر ان کو اب دور کرنے کے لیے کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہ امت میں سے ہی لوگ اٹھیں گے.
تو کوئی بڑے لیول پہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑا مجدد آئے گا، اور ایک تاریخ میں پچھلے کئی دفعہ مسلمانوں کے عقیدوں کا صفایا کیا گیا ہے، مجدد آئے ہیں اور انہوں نے ان کو صاف ستھرا کیا ہے، آج بھی مجدد کی ضرورت ہے، تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے کوئی بھیجے تو ان کو شرک و بدعت سے ہٹائے۔ تو یہ جو یہودی قوم ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا کہ یہ آج کا جو حال ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ اسلام کے بدترین دشمن ہیں۔ یہودی قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ آپ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ یہود اور عیسائیوں کا بھی ساتھ ہی ذکر ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ آپ کے دوست، دلی دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اس سے مراد بعض لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ وہ کرسچنز کو یا دوسروں کو پلید سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ ان کے وعدے پہ آپ نے اعتبار نہیں کرنا۔ یہی بڑے لیول پہ، قومی لیول پہ جو قوموں کے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں، ان میں آپ نے ان کے وہ دھوکے میں نہیں آنا، کیونکہ یہ وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ یہ آپ کے دوست بنیں گے لیکن اندر سے دوست نہیں ہوں گے۔ یہ اس لیول پہ ہے۔ یہ اس لیول پہ اسلام کبھی بھی نہیں کہتا کہ یہ جیسے ہم کہتے ہیں یہ ان کو قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، مسیطیں نہ ہوں، یہ والی جو چیزیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، کسی کے ساتھ آپ دوستی نہیں کر سکتے، غیر مسلم سے کر سکتے ہیں، یہ تو نہیں منع کیا گیا۔ کولیگ ہے آپ کا، کہیں آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو لہدا بٹھائیں، یا وہاں اسلام نہیں کہتا۔ ان کے ساتھ آپ لین دین کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن جو معاہدوں کی بات ہے، جو بڑے لیول پہ سیاسی قسم کے معاہدے ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ آپ کے دوست نہیں، یا اس طرح کہہ لیں کہ مسلمان کے مقابلے میں آپ نے ان کو ترجیح نہیں دی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ آج کل یہ جو ہے یہودی، پھر انہوں نے کیا کیا، جب ہٹلر نے مارا نا اینڈ پہ، تو یہ تھوڑا ہی رہ گئے تھے، پورے جہاں جہاں اس کی بساط تھی نا، اس نے ان کو قتل کیا اور بڑے ظالمانہ طریقے سے قتل کیا۔ تو اس کو ہم غلط ہی کہیں گے کیونکہ انسانوں کو مارا ہے۔ تو بہرحال اس پہ پتہ نہیں اللہ نے کیا سوار کیا ہوا تھا، وہ ایسے کرتا تھا کہ وہ ان کے اوپر گیس پہلے چھوڑتے تھے کوئی، تو یہ بے ہوش وغیرہ ہوتے، پھر ان کے پہلے بال کاٹ کوٹ کے بالوں کو استعمال کر لیتے تھے۔ ان کو ایسا مادہ جو ہے وہ ڈالتے تھے ان کے اوپر، یا کسی چیز کے اندر ان کو ڈالتے تھے کہ یہ پگھل جاتے تھے۔ انسان جو ہے نا، ہڈیاں بھی اس میں چھوٹی چھوٹی پگھل جاتی تھی، بڑی بڑی کو پکڑ کے پیچھے رکھ لیتے تھے۔ اور اس طرح سے اس نے لوگوں کو، کیونکہ اتنے زیادہ بندوں کو ویسے تو نہیں مارا جا سکتا، وہ مشینیں اس نے 60 اس نے یہ کارخانے لگائے تھے، اندازہ لگائیں، استغفر، جس میں وہ ان کو لا کے تو ایسے کریش کرتے تھے، جیسے آپ کو چیز فیکٹری میں کریش کر کے بناتے ہیں، اس طرح سے ان کو وہاں کریش کرتے تھے۔ جو چیزیں اس میں نہیں پگھلتی تھیں ان کو پھر کہیں دفن کر دیتے تھے۔ تو لیکن اس کے بعد پھر ان کو منظم کیا گیا، اور پھر فلسطین میں ان کو جگہ دی گئی کہ سارے یہاں اکٹھے ہو کے رہو۔ لوگوں نے ترس کھایا، اور انہوں نے کیا کیا پھر کہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا، جتنی جگہ دی گئی تھی اس سے آگے بڑھ گئے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنانا۔ گریٹر اسرائیل میں وہ کہتے ہیں سعودی عرب بھی آدھا ہمارا ہے، مصر بھی ہمارا ہے، اردن، لبنان، جتنے بھی ساتھ ساتھ پٹی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے گریٹر اسرائیل۔ وہ نقشے مل جاتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر، گوگل میں آپ کریں تو گریٹر اسرائیل کا نقشہ، لیکن امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، وہ دوستیاں کر رہے تھے ان سے۔ تو یہ تو اللہ کی کوئی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ حماس نے بڑی قربانی دی ہے، نہیں تو یہ اسرائیل جو ہے اس کو پاکستان بھی انڈر گراؤنڈ ایکسیپٹ کرنے کی کر رہا تھا، اور سعودی عرب بھی تو وہ تو اوپن ہو گیا تھا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی، حالانکہ اتنے بیوقوف ہے، ان کا جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ اس میں سے آدھا سعودی عرب آیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہم نے لینا ہے، تو وہ ان سے معاہدے کر رہے ہیں۔
تو بہرحال یہ ایک بدترین قوم ہے اور اب یہ مسلمانوں پہ اوپر ٹوٹ پڑی ہے. تو مسلمانوں کے پاس اتنی پاور بھی نہیں ہے اور یہ پاور دکھا بھی نہیں رہے. تو حماس جو وہاں کوئی لڑ رہی ہے نا، یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے مار خود کھا رہے ہیں، لیکن اس کے جو ارادے تھے نا دوسرے مسلمانوں سے جو وہ میچ کر رہے تھے، اصل میں انہوں نے اس کو ختم کیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. بے شک ان کی نہیں تو یہ اس طرح سے ہو جانا تھا اور انہوں نے کنٹرول کر لینا تھا یہ سعودی عرب کو اور یہ دوسرے تیسرے، جس طرح یورپ کنٹرول کیا ہوا. تو اس پہ بات تو اور بھی کرنی تھی لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ پھر بعد میں مزید اس پہ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.